الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، معزز محترم سامعین و حاضرین، چونکہ آنے والی جو مقدس رات ہے ممکنہ طور پر یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی اس چیز کے کافی امکان ہوتے ہیں کہ 27ویں جو رمضان المبارک کی شب ہے وہ لیلۃ القدر ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے گزشتہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. اور قرآن مجید نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رب ذوالجلال نے قرآن کو اس مبارک رات کے اندر اتارا ہے. اور پھر آگے چند آیات کے فاصلے پر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے. کہ اتنا بڑا اس کا مرتبہ اور مقام ہے. عوام گرامی، جس شخص کو یہ رات میسر آ جائے یقیناً وہ چاہیے گا کہ اپنے گناہوں کو دھلوا لے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرے اور اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائے. غلطیوں سے معافی مانگنے کا نام جو ہے یہ توبہ ہے. اکیلی نفلی عبادات سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ ایک انتہائی اہم جو ہے وہ رول ہے. اور توبہ جو ہے اس کو ایسے انداز میں کیا جائے جو کہ پکی اور سچی توبہ ہو، جس کے حوالے سے خالق کائنات نے ہم سے تقاضا بھی کیا ہے کہ اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب ذوالجلال کی طرف لوٹ آؤ، ایسا لوٹ کے آنا، ایسی توبہ کرنا کہ پھر پلٹ کے جانے کا ارادہ نہ ہو. عوام گرامی، علماء کرام نے قرآن و سنت کا نچوڑ چند ایک شرائط بیان کی ہیں جن کو توبہ سے قبل مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو توبہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوتی. توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلہ. حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمہ آپ ان شرائط کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ، کہ بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، اسے پچھتاوا ہو. کیونکہ جب تک پچھتاوا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بندہ معافی مانگتا ہی نہیں ہے. معافی کوئی بھی شخص اس وقت مانگتا ہے جب اپنے پچھلے کیے پر وہ شرمندہ ہو. اگر وہ شرمندہ نہیں ہے اور مثال کے طور پر وہ معافی مانگ بھی لے تو یہ معافی فقط رسمی ہوگی، کیونکہ اندر سے وہ شرمندہ نہیں ہے. جب شرمندہ نہیں تو اس کی معافی بے معنی ہے. یہ وہی توبہ ہے کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کر دی. توبہ بھی ایسی توبہ کے اوپر توبہ کرتی ہے کہ جب انسان اندر سے شرمندہ نہ ہو اور اکیلی لفظی توبہ کرتا رہے. دوسری شرط جو ہے وہ توبہ کے متعلق وہ یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ انسان جس جرم سے توبہ کر رہا ہے وہ جرم چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ جرم بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے. ایسی اگر صورتحال اپنائیں تو یہ مثال بالکل اس طرح ہے کہ اگر دودھ کے گلاس کے اندر چھپکلی گر جائے تو آپ سارا دودھ ادھیڑ دیں، پھر نیا دودھ ڈال دیں اور یہ خیال کریں کہ جس دودھ کے اندر چھپکلی کا اثر تھا وہ تو میں نے بہا دیا، اب اگلا دودھ صاف ہے.
تو یہ بالکل جو ہے وہ ایک نادانی والی سوچ ہے، کیونکہ وہ دودھ صاف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ چھپکلی ابھی اندر ہے۔ ایسے ہی جب تک انسان گناہ نہ چھوڑے، توبہ کرتا چلا جائے، معافی مانگ لے مگر گناہ نہ چھوڑے، تو اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے چھپکلی کو اندر چھوڑ دیا جائے اور اوپر سے نیا دودھ ڈال دیا۔ تو توبہ کے لیے یہ لازم شرط ہے کہ انسان گناہ کو بھی چھوڑے۔ اور پھر جو ہے تیسری شرط جو امام یحییٰ بن شرف نووی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایازما اللہ یعودا الی فعلہ ابدا، انسان پکا وعدہ کرے کہ مولا آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں جب تک دل میں چور ہو، جب تک دل میں کھوٹ ہو کہ پھر گناہ کر لوں گا، تو وہ توبہ نہیں ہوتی، وہ فقط ایک رسم رہ جاتی ہے۔ توبہ تب ہے کہ انسان دل کی کھوٹ بھی نکالے، آئندہ مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ نہ ہو کہ میں جرم کے قریب جاؤں گا، اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے جدا کرے اور پھر معافی مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب فتاب اللہ علیہ، بندہ جب اقبال جرم کر لے، پچھلی خطاؤں پر نادم ہو، آگے خطاؤں کو چھوڑ بھی دے اور کوئی خطا کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، اقبال جرم کرے، اعتراف جرم کرے، شرمندہ ہو اور پھر کہے مولا مجھے معاف کر دے، تو تاب اللہ علیہ، خالق کائنات اس کی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، پردے عیبت پوندائے ستار ہے رب سونا، دیندہ بخش خطاواں نو غفار ہے رب سونا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ وہ تو بخشنے کو تیار ہے، انسان بس ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر سچی توبہ کے لیے رکھ کے حضور آ جائے تو خالق کائنات اسے معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو توبہ کی شرائط اس وقت ہیں کہ جب بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، یعنی حقوق اللہ کی آپ کے یہ بندے سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو تب جو ہے یہ تین شرائط ہیں۔ لیکن اگر توبہ کا تعلق وَإِن تَتَعَلَّقَتِ التَّوْبَةُ بِحَقِّ الْعِبَادِ فَشُرُوطُهَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، تو کہتے ہیں اگر توبہ کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے، مثال رب ذوالجلال کا حق بھی جو ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا، بندوں کے حق کے اندر بھی کوئی نقصان کیا ہے، اب ایک چوتھی شرط ہے، وہ چوتھی شرط یہ ہے جس بندے کا حق مارا ہے اس کا حق دے، جب تک اس بندے کا حق نہیں دے گا لاکھ توبہ کرتا رہے توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہے رب ذوالجلال اتنی دیر تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ بندوں کے ساتھ معاملات مختلف طرح کے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا کوئی مال چھینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز کیا ہے، تو یہ مال اس کا لوٹائے، اس کے ساتھ جو ناجائز اس سے مال لیا ہے وہ واپس کرے، یا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے معاذ اللہ، اگر ان کاموں میں ملوث ہے تو پھر اسے معافی مانگے، اگر وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ جو بندہ دنیا میں نہ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی انسان دعا کرے تو رب اس بندے کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے لیکن اگر حقوق کی ادائیگی ہے، کوئی مال کا لین دین ہے، تو وہ معافی سے کام نہیں چلے گا، وہ مال اسے دینا پڑے گا، اس کو دے، اگر وہ نہیں تو اس کی اولاد سے رابطہ کرے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال گزشتہ دروس کے اندر بیان کی گئی تھی کہ آپ جب بیت المقدس کے اندر صخرہ گنبد کے پاس جو ہے وہ آپ بیٹھے تھے تو فرشتے آپس میں کلام کر رہے ہیں، اور کلام کیا کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم ابن ادہم ہے جس کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جتنے اعمال جاتے ہیں رب قبول کر لیتا ہے، لیکن پچھلے چند ماہ سے اس کے جتنے اعمال ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، رب نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا۔ ابراہیم ابن ادہم بڑے متوجہ ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سارے اعمال معلق ہیں۔ تو اب فرشتے نے آپس کے اندر وہ جو کلام کر رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ یار ان کے اعمال کیوں معلق ہیں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے
یہ ایک مقام سے کھجوریں خرید رہے تھے، تو کھجوریں جب انہوں نے خریدی تو نیچے انہیں 2 کھجوریں پڑی نظر آئیں۔ انہوں نے سمجھا شاید میری گری ہوئی ہے، تو انہوں نے کھجوریں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالی، حالانکہ کھجوریں ان کی نہیں تھی، وہ دکاندار کی گری ہوئی تھی۔ تو جب تک یہ ان کا حق نہ لوٹائیں تب تک ان کے اعمال معلق۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم وہاں سے اٹھے، جب اس مقام پہ گئے جہاں وہ شخص کھجوریں فروخت کرتا، جب گئے تو پتہ چلا وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا بیٹا اب اس کی جگہ پر ہے۔ بیٹے سے کہا کہ یار اس طرح تمہارے باپ کے ساتھ میرا کچھ معاملہ تھا، میں نے مال خریدا تھا تو اس طرح 2 کھجوریں اضافی چلی گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا حق جتنا تھا میں نے معاف کر دیا، لیکن میری ماں بھی موجود ہے، میری بہن بھی ہے، ان سے بھی معافی مانگو۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم 2 کھجوروں کے لیے اس بندے کے گھر بھی گئے، اس کی بیوی سے بھی معافی مانگی، اس کی بیٹی سے بھی معافی مانگی۔ اب معافی مانگنے کے بعد جب دوبارہ بیت المقدس میں گئے تو فرشتے آپس میں کلام کرتے، رب ذوالجلال نے اس کے سارے اعمال کو قبول کر لیا۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ عوام گرامی، اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ تو شرائط ہیں جو قبل جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کی ایک تمنا ہے مجھے پتہ چلے کہ میں نے معافی مانگی ہے، رب نے اسے قبول کر لیا ہے یا رد کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں حتمی فیصلہ تو کوئی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت امام ابن حجر اسقلانی منبہات کے اندر لکھتے ہیں کہ صوفیاء سے، بزرگوں سے یہ بات پوچھی گئی کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اذا تاب العبد هل يعرف اقبلت توبته ام ردت، کیا بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ آپ نے فرمایا لا احکم، حتمی فیصلہ نہیں ہے، ولکن لہذا علامات، لیکن اس کے لیے کچھ علامات ہیں جن کا اگر خیال رکھا جائے، ان کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اب وہ علامتیں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ آنے والی رات لیلۃ التوبہ ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جس میں ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہونا ہے اور عرض و گزارشات کرنی ہے۔ تو ان سے قبل یہ باتیں توجہ سے سننا بہت ضروری ہے۔ پہلی علامت جس سے انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ یہ ہے ان یرا نفسہ غیر معصومۃ عن المعصیہ، جس بندے کی توبہ قبول ہو جائے اس کی علامت یہ ہے وہ بندہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا نیکوکار نہیں کہتا، جب بھی اس کو دیکھا جائے وہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خطا کار کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے، اگر وہ نیکیوں پہ گمان شروع کر دے کہ جناب میں نے تو توبہ کر لی ہے، مجھ سے بڑا نیکوکار کون ہے، سمجھیں کہ پھر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ شرمسار کر رہے، وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، جب بھی بات آئے تو اپنے آپ کو کم خیال کرے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا واقعہ موجود ہے، بسطام میں گلی سے گزر رہے تھے تو چند لوگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا یار پتہ نہیں کون بسطام میں ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہوتی۔ تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے ان کو نہیں کہا تم ہی تو لوگ ہو، تو نہ نماز پڑھتے ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ یہ کرتے ہو، آپ نے ان کو نہیں چھیڑا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ کون ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، تو بایزید بسطامی علیہ رحمہ اپنے آپ سے کہنے لگے بایزید اب تو شرم کر، چھوڑ دے بسطام کو، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ یہ ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، کہ انسان پھر اپنے آپ کو کم خیال کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ ایک دن اپنے مکان کی چھت پر کنارے پہ بیٹھے رو رہے تھے، تو اشک جو ہے، آنسو جو ہے وہ نیچے کسی گزرنے والے پر گرے، تو اس نے اوپر دیکھ کر کہا یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، میں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ امام حسن بصری فرمانے لگے کہ یار یہ ایک گناہگار کے آنسو ہیں، اپنے کپڑے دھو لینا۔ یعنی یہ وہ بندے ہیں جو وقت کے محدث ہیں، جو وقت کے مفسر ہیں، جو وقت کے بہت بڑے کہنے کے عالم دین ہیں، جن کے پاس دنیا علم سیکھنے کو آتی ہے، ان کے خشیت کا اور خوف کا حال یہ۔ حضرت مالک بن دینار گزر رہے تھے، کسی نے عورت نے آواز دے دی، کہا او ریاکار، تو مالک بن دینار نے پیچھے دیکھ کر کہا
20 سال گزر چکے ہیں، آج تم نے میرا اصلی نام لیا ہے۔ یہ لوگوں کا، ان لوگوں کا، بزرگوں کا حال ہے۔ وہ اپنے آپ کو کم خیال کرتے، تکبر میں نہیں آتے، ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم خطا کار ہیں۔ اور پھر دوسری علامت قبولیت توبہ کی، وہ یہ ہے ان یرا فی قلبہ الفرح غائبا والحزن شاہدا، کہ انسان اپنے دل کے اندر دنیاوی زندگی کا اطمینان محسوس نہ کرے بلکہ آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں جس بندے کو توبہ کے بعد آخرت کی فکر لگ جائے، سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اگر آخرت کی فکر نہیں لگی تو پھر مقام توجہ کا ہے، ابھی پھر مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر آخرت کی فکر لگ جائے اور انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، تو یہ قبولیت توبہ کی علامت ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ نے سوال کیا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت کریں، تو امام باقر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا حضور نصیحت کریں، آپ پھر خاموش تھے۔ جب تیسری بار کہا تو امام باقر فرمانے لگے یار میں تو خود اس معاملے میں پریشان ہوں، اور امام باقر آل رسول ہیں، ان لوگوں کی خشیت دیکھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو امام باقر سے کہا جا رہا ہے حضور نصیحت کریں، تو آپ کہتے یار میں تو خود پریشان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت میرے آقا میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں کہ اے باقر تو نے لوگوں کو واعظ کیا تو اپنی فکر کیوں نہ کی۔ یعنی اتنا ان لوگوں کا خوف اور خشیت ہے، وہ لوگ ہمیشہ اپنی آخرت کے متعلق بھی توجہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ تو یہ آخرت کی فکر جس بندے کو مل جائے، سمجھے اس کی توبہ قبول ہے۔ تیسری بات، قبولیت توبہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ یقرب اہل الخیر و یباعد اہل الشر۔ توبہ کرنے کے بعد بندہ پھر نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دے، بروں کی مجلس سے بچ جائے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر سینمے میں جا کے بیٹھا ہو تو سمجھے توبہ قبول نہیں، پھر شراب کے اڈے پہ جائے، پھر گلی کوچوں کے اندر فضول گوئی کے اندر ملوث رہے، پھر یا وہی پرانے دندے کرے تو سمجھے پھر توبہ قبول نہیں۔ لیکن اگر اللہ والوں کی بزم میں جا کے بیٹھے، اگر محافل ذکر میں جا کے بیٹھے، اگر تلاوت قرآن کی بزم میں جا کے بیٹھے، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے، تو سمجھیں اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو وہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا نکھن جا، مت تو کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا، یعنی جو بخشا تمہیں مل جائے اس کے سنگ تم بھی اپنی بخشش کروا دو۔ پھر وہ اللہ والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی محفل جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی علامت ہے جو قبولیت توبہ کی، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا حال کیا ہو، یرا قلیلا من الدنیا کثیرا، انسان دنیا کے تھوڑے کو بھی بہت سمجھے۔ رب ذوالجلال جو سے عطا کرے دنیا میں تھوڑا بھی ہو تو اسے بہت خیال کرے، شکر کرے رب ذوالجلال کا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ وَأَن يَرَى كَثِيرًا مِنَ الْآخِرَةِ قَلِيلًا، لیکن جب آخرت کے اعمال کی بات آئے، بڑی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی کہ یار میں نے کچھ نہیں کیا، یہ نہ کہ میں نے تو بڑے حج کیے ہیں، بڑی زکاتیں دی ہیں، بڑی نمازیں پڑھی، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ اس کے اندر مقام توجہ ہے، مقام غور ہے، اپنے آپ کو نیچے رکھیں۔ آخرت کے اعمال کی بات آئے تو بہت اعمال کر کے بھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ امام اعظم نے کعبۃ اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان جب 2 رکعت نفل پڑھے، ایک رکعت کے اندر آدھا قرآن، دوسری رکعت میں بھی آدھا قرآن، اتنی عظیم عبادت کر کے جب باہر نکلے تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ یہ ہے کہ آخرت کے زیادہ اعمال کر کے بھی انسان انہیں کم خیال کرے، انہیں بہت نہ سمجھے۔ پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار کا ہار سداوی متا روڑ دے بھی دودھ کڑیا۔ اور میاں صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ مانگ پنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مت کوئی گل بندی نکلے تو رد ہو جائے اس بابوں، اپنے آپ کو نیچے رکھا جائے، آخرت کے زیادہ اعمال کر کے انہیں کم خیال کیا جائے، اور تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زندگی کے جب آخری لمحات تھے تو آپ نے عبادات میں بڑی کثرت کر دی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟
آپ آواز تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن آپ پہلے سے زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے لوگوں گھوڑا دوڑتا ہر میدان میں ہے لیکن جب منزل قریب آتی ہے تو دوڑ تیز کر دیتا ہے. تو انسان تیز اور کثرت کے ساتھ اعمال بھی کرے اور گمانڈ بھی نہ کرے. پانچویں علامت قبولیت توبہ کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی کیفیت کیا ہو، جن چیزوں کا رب ذوالجلال کے ساتھ جو چیزیں رب کا قرب دیتی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، جو چیزیں رب سے دور کرتی ہیں ان چیزوں سے دور ہو جائے، کیونکہ اس کا مقصد رب کے ساتھ تعلق ہے. توبہ کرنے کے بعد یہ علامت اگر اس میں پائی جاتی ہے تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے. چھٹی اور آخری علامت جو قبولیت توبہ کی امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد اس کیفیت میں آ جائے کہ یکون حافظ اللسان، وہ زبان کی حفاظت کرنے والا بن جائے. ادھر توبہ کرے ادھر پھر گالیاں بازار میں کھڑا ہو کے نکال رہا ہو تو توبہ کوئی نہیں. ادھر توبہ کرے ادھر پھر زبان سے غیبتیں کر رہا ہو تو توبہ نہیں. توبہ کرے پھر زبان سے کسی کی چگلیاں کر رہا ہو تو توبہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یکون حافظ اللسان و لازم الہم، اور ہم کو وہ لازم پکڑنے والا بن جائے، آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے. لازم الہمی بالندامہ، اور شرمندگی اس کو کثرت کے ساتھ لاحق رہے کہ میں نے جو جرائم کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں. ہم وقت اپنی پچھلی خطاؤں پہ سوچتا رہے کہ آخر میں نے یہ کام کیوں کیے. حضرت عتبہ بن غلام علیہ رحمہ کی آخری بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آپ ایک مقام پر کھڑے پسینے میں شرابور تھے اور سخت سردی کا موسم تھا. پوچھا گیا حضرت آپ پسینے میں ڈوبے ٹھنڈ کے اندر؟ فرمانے لگے یار یہاں آ کے میں پسینے میں اس لیے ڈوب جاتا ہوں، اس دیوار سے ایک مرتبہ میرے کچھ مہمانوں نے کچھ مٹی لی تھی ہاتھ صاف کرنے کے لیے. اگرچہ میں نے اس مالک سے معافی بھی مانگ لی ہے دروازے سے، لیکن جب بھی یہاں آتا ہوں پسینے میں ڈوب جاتا ہوں. اگر مالک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں؟ تو وہ لوگ اپنی بات کو یاد رکھتے ہیں، بھلاتے نہیں ہیں. ندامت رکھنے والا اور شرمندگی محسوس کرنے والا انسان بن جائے، یہ توبہ کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر صحیح طور پر توبہ کرنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.